بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی کالی حویلی گوری لڑکی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے کہا، ہاں سردار، واقعی دنیا بری شے نہیں، لیکن کچھ برے لوگوں نے اسے بہت برا بنا دیا ہے۔ یہاں گلاباں جیسی لڑکیوں کو زبردستی بستر کی زینت بنایا جاتا ہے اور اشفاق جیسے بے قصور نوجوانوں کو مار کر قبر کی تاریکی میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا اور دیر تک ہنستا رہا، پھر نشیلے لہجے میں بولا، اوے کالو، یہ ہمارے پرونے ہیں، انہیں بڑا غصہ آیا ہوا ہے، ان کے غصہ تھوکنے کا انتظام کر۔ قوی الحبسہ کالو مسکراتا ہوا اندر گیا اور اپنے ساتھ 4 بازاری عورتیں لے آیا۔ انہوں نے زرق برق کپڑے پہن رکھے تھے اور چہروں پر سرخی پاؤڈر کی مصنوعی بہار تھی۔ ایک عورت نے دونوں کانسٹیبلوں کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور 2 نسبتاً جوان لڑکیاں میرے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کا انداز ناقابل برداشت تھا۔ میرا سارا صبر و تحمل دھرے کا دھرا رہ گیا، دماغ بھنا اٹھا۔ میں نے دونوں عورتوں کو دھکا دیا اور وہ چیختی ہوئی دور جا گریں۔ کالو کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ تڑپ کر میرے سامنے آیا، شاید سوچ رہا تھا کہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے یا نہ، لیکن اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی میرا داہنا ہاتھ گھوما اور پوری قوت سے کالو کے جبڑے پر پڑا۔ یہ کافی زوردار مکہ تھا۔ کسی عام شخص کو لگتا تو شاید تیورا کر گر جاتا، مگر کالو پر کچھ خاص اثر نہیں ہوا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑایا اور سنبھل کر پوری قوت سے میرے ساتھ چمٹ گیا۔ اس کے جسم میں مست گینڈے جیسی قوت تھی۔ اس کے ساتھ بھیڑتے ہوئے میرے تن بدن کو آگ لگ گئی۔ میرے ذہن میں آیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے ذریعے بدروق نے اشفاق کو قتل کرایا تھا۔ یہی وحشی بازو تھے جنہوں نے اشفاق کے جسم کو زندگی سے محروم کیا تھا۔ مجھے خود پر بالکل قابو نہیں رہا۔ شاید تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ سمائی ہوئی تھی، میرے سامنے اشفاق کا قاتل ہے اور میں نے اسے ادھیڑ کر رکھ دینا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کالو مجھ سے زور آور تھا، اسے لڑائی بھڑائی کا تجربہ بھی بہت تھا، لیکن مجھ پر ایسی وحشت سوار ہوئی کہ میں نے 1 آدھ منٹ میں اسے لہو لہان کر دیا۔ اس نے بھی مجھے چند شدید چوٹیں لگائیں، لیکن میرے مقابلے میں اس کا جسمانی نقصان بہت زیادہ تھا۔ سردار بدروق نے اپنے کارندوں کو حکم دے دیا تھا کہ کوئی اس لڑائی میں دخل اندازی نہ کرے، لہٰذا سب خاموش کھڑے ہماری خونی کشتی دیکھ رہے تھے۔ 2 منٹ بعد ہمارے لباس تار تار اور جسم خون اور مٹی میں لت پت ہو گئے۔ آخر سردار بدروق کے اشارے پر 2-3 پہلوان نما افراد آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے اور کالو کو کھینچ کر علیحدہ کر دیا۔ میرے ناک اور منہ سے خون رس رہا تھا، لیکن کالو کے پورے چہرے پر سرخ نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ کٹ کر لٹک گیا تھا اور پیشانی سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ اس کی طاقت اور دہشت کے بت میں ناقابل مرمت دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ سردار بدروق نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے تالی بجائی اور خوش دلی سے بولا، بہت اچھے انسپیکٹر نواز، بالکل شکاری کتے کی طرح لڑائی کی ہے تم نے، شاباش۔ وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے اسے میری اور میرے غصے کی پرواہ بالکل بھی نہیں، لیکن اندر سے وہ ہل چکا تھا۔ اس کے انداز میں بناوٹ صاف طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے پھٹے ہوئے سویٹر کو اتار کر پھینکا، زمین پر گرا ہوا مفلر اٹھا کر اس سے اپنے ہونٹوں کا خون پونچھا اور قہر آلود نگاہ بدروق سنگھ پر ڈال کر اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو جان جی؟ بدروق سنگھ نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا، گھبراؤ مت، جلندر واپس نہیں جا رہا، یہیں پر ہوں۔ اگر یہاں سے گیا تو تمہیں لے کر جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ بدروق سنگھ کے ایک رشتہ دار نے غصے سے میری طرف جھپٹنا چاہا، لیکن بدروق سنگھ نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا۔ میں اپنے دونوں کانسٹیبلوں کے ساتھ چلتا ہوا ڈیرے کی حد سے باہر آیا اور اپنے گھوڑے پر آ بیٹھا۔ اس واقعے کے ٹھیک 3 دن بعد کی بات ہے کہ رنگ کوٹ تھانے کے پتے پر
مجھے ایک خط موصول ہوا۔ میں اس وقت چونکہ روہتک چوکی میں تھا، اس لیے یہ خط ایک کانسٹیبل نے مجھ تک پہنچایا۔ خط ڈاک کے ذریعے آیا تھا اور اسی پر روہتک ہی کی مہر لگی ہوئی تھی۔ میں نے لفافہ چاک کیا، اندر سے کاپی سائز کے 3-4 ورق برآمد ہوئے۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ یہ خط باب میدے کی اغوا شدہ لڑکی گلاباں کور کی طرف سے ہے۔ اس نے لکھا تھا، تھانے دار صاحب، میں آپ کی باتیں سنتی رہتی ہوں، پتہ نہیں آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کمانوں سے ٹکر لے رہے ہیں۔ کل جب آپ باغ والے ڈیرے پر آئے اور وہاں شرابی کالو سے آپ کی لڑائی ہوئی، کچھ دوسری عورتوں کے ساتھ میں بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آپ کی ہمت دیکھ کر آج مجھے بھی خط لکھنے کا حوصلہ ہوا، ورنہ میں کمانوں کے جال میں پھنسی ہوئی ایک ایسی عورت ہوں جس کے لیے خط لکھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہونٹ کھولنا بھی آسان نہیں۔ اتنے پہرے ہیں کہ نہ میں بتا سکتی ہوں اور نہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ مجھ پر یہاں جو ظلم ہوا ہے اسے لکھنے بیٹھوں تو پتہ نہیں کتنے کاغذ کالے ہو جائیں۔ ایک عورت کے لیے ایسی باتیں زبان پر لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بدروق انسان نہیں، شیطان ہے، میں اس کے لیے صرف بد دعا ہی کر سکتی ہوں۔ 2 برس ہونے کو آئے ہیں جب بدروق کے کارندے مجھے زبردستی اٹھا کر حویلی میں لائے تھے۔ اب میں بدروق کے 2 بچوں کی ماں ہوں۔ اس ذلت کی زندگی سے بھاگنا چاہوں تو بھی نہیں بھاگ سکتی، لیکن دل میں ایک تمنا ضرور ہے کہ بدروق سنگھ کو اس کے کیے کی سزا ملے۔ میں یہ ساری باتیں آپ کو اس وقت بھی بتا سکتی تھی جب آپ حویلی میں آئے تھے اور اکیلے میں آپ نے مجھ سے حال پوچھا، لیکن اس وقت مجھے آپ کے بارے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر آپ بدروق سنگھ کے مخالف بن کر ہمارے علاقے میں آئے ہیں تو زیادہ دیر یہاں رہ نہیں سکیں گے، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ کمانوں کے سامنے ڈٹ گئے ہیں۔ سچ بات یہ ہے کہ کل والے واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہم بد نصیبوں کو کمانے کے چنگل سے نکال سکتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ نہ صرف میں بلکہ علاقے کے سارے لوگ دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کسی انگریز عورت کی تلاش میں ہیں جس نے بدروق سنگھ کے خلاف گواہی دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ عورت کون تھی اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا ہے، لیکن میں ایک بات جانتی ہوں، یہ بات میری طرح حویلی کے اور بھی بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی اس بارے میں زبان نہیں کھول سکتا۔ وہ بات یہ ہے کہ قریباً 2 برس پہلے جب میں اس حویلی میں آئی تو یہاں ایک انگریز عورت موجود تھی۔ اس کی عمر 25 اور 30 سال کے درمیان تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے کم دکھائی دیتی تھی۔ اس کا رنگ صاف اور شکل اچھی تھی۔ میں نے اسے جب بھی دیکھا روتے ہوئے پایا۔ اس پر اس حویلی میں بہت ظلم ہو رہا تھا۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، حویلی کے گودام والے حصے میں 2 کولو لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا ہے اور دوسرا بڑا۔ یہ کولو بنولے، سرسوں اور دوسرے بیجوں کا تیل نکالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چھوٹے کولو پر ایک عورت مائی پٹھانی کام کرتی ہے۔ یہ بڑی ظالم اور کرخت عورت مشہور ہے۔ بدروق سنگھ نے اس انگریز عورت کو مائی پٹھانی کے حوالے کر رکھا تھا۔ میں نے دیکھا نہیں، لیکن سنا ہے کہ مائی پٹھانی صبح سے دوپہر تک انگریز میم سے کولو چلواتی تھی، اور جب وہ تھک جاتی تھی تو اس کے چمڑے کو جوتے سے مارتی تھی۔ ایک روز بدروق سنگھ مجھے اپنا گودام دکھانے کے لیے لے گیا۔ گودام میں مجھے لرزہ خیز چیخیں سنائی دی تھیں۔ میں نے بدروق سے پوچھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ اس نے کہا تھا، ہے ایک کتیا، ٹیڑے لوگوں کا اس حویلی میں یہی انجام ہوتا ہے۔ بدروق نے بتایا نہیں تھا، لیکن میں پہچان گئی تھی کہ یہ اسی انگریز عورت کی آوازیں ہیں۔ اس واقعے کے بعد 1 مہینے کے اندر وہ انگریز عورت 2 یا 3 مرتبہ نظر آئی، پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں سوچتی ہوں ہو سکتا ہے یہ وہی عورت ہو جس کی آپ کو تلاش ہے۔ اگر آپ اس عورت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو پھر اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، آپ مائی پٹھانی سے بات کریں۔ یوں تو مائی پٹھانی حویلی میں ہی رہتی ہے، لیکن مہینے میں 2 بار وہ اپنے بھائی بازنگ خان سے ملنے رنگ کوٹ جاتی ہے۔ رنگ کوٹ میں آپ اس سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تھانے دار صاحب، یہ خط میں نے اپنی جان پر کھیل کر لکھا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ میں نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ رب کرے یہ خط اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میرے باپو کو میری طرف سے پرنام دینا، اس سے کہنا، بابے میدے، تیری بیٹی کے پاس جتنے آنسو تھے وہ سارے اس نے تیری یاد میں بہا دیے۔
وہ حویلی کی اونچی دیواروں سے باہر نہیں آ سکتی، لیکن اس کا دل ہر وقت تیرے ساتھ رہتا ہے۔ اس سے یہ بھی کہنا کہ وہ خواہ مخواہ گلیوں میں اپنی مٹی خراب نہ کرے، مکان بیچ ڈالے اور جو پیسے ملیں انہیں لے کر دربار صاحب چلا جائے۔ دربار صاحب میں اس کے من کو شانتی ملے گی، اور جب اسے شانتی ملے گی تو اس کی بیٹی کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا۔ کسی اختتامی اعلان کے بغیر یہ خط اچانک ہی ختم کر دیا گیا۔ میں اپنی جگہ بے حرکت بیٹھا خط کے صفحات کو گھورتا رہا۔ یہ تحریر نہیں تھی، اس لڑکی کی پہلی اور آخری چیخ تھی جو 2 برس قبل بدروق کی کالی حویلی میں زندہ چنوا دی گئی تھی۔ لکھنے والی معمولی پڑی ہوئی تھی، تحریر میں جا بجا گرامر اور املا کی غلطیاں تھیں، فکروں پر بھی عبور حاصل نہیں تھا۔ یہی دکھ اگر کسی شاعر یا ادیب نے بیان کیا ہوتا تو یقیناً پڑھنے والی آنکھیں خون رونے لگتیں۔ اس خط کو المیہ ادب کا شہپارہ قرار دے کر ہمیشہ کے لیے کتابوں میں محفوظ کر لیا جاتا۔ اس خط کو اس کا پورا احترام دیتے ہوئے میں نے ایک بار پھر غور سے پڑھا اور احتیاط سے تہہ کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اب میری توجہ کا مرکز مائی پٹھانی تھی۔ مائی پٹھانی کے بھائی کا نام بازنگ خان تھا، اور بازنگ خان کا نام پڑھتے ہی میرے دماغ میں پھل جھڑی سی چھوٹ گئی تھی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ رنگ کوٹ تھانہ ایک خستہ حال عمارت میں تھا۔ اسی عمارت کے ایک حصے میں لکڑی کا ٹال تھا۔ بازنگ خان اسی ٹال کا مالک تھا۔ میرا کام اور آسان ہو گیا تھا۔ بازنگ خان کا پتہ ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ ٹھیک 3 روز بعد ایک ٹھٹھرتی ہوئی سرمئی شام کو میں اپنے ہٹے کٹے کانسٹیبل کے ساتھ تھانے کی چھت پر آیا۔ بازنگ خان کا مکان ٹال کے ساتھ ہی تھا، اور مکان کی چھت تھانے کی چھت سے ملی ہوئی تھی۔ اندھیرا اب پھیل چکا تھا، لہٰذا کسی نے ہمیں تھانے کی چھت سے بازنگ کے مکان کی سیڑھیاں اترتے نہیں دیکھا۔ مجھے معلوم تھا بازنگ اس وقت قصبے کے بازار میں گیا ہوا ہے اور مائی پٹھانی گھر میں اکیلی ہے۔ میں مائی پٹھانی کو باضابطہ گرفتار کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ ایسے طریقے سے تھانے میں لانا چاہتا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ سیڑھیاں اتر کر ہم صحن میں پہنچے اور برآمدہ پار کر کے کمرے میں چلے گئے۔ سامنے لکڑی کے ایک سبز تخت پوش پر مائی پٹھانی پھیل کر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ عورت کم اور پہلوان زیادہ نظر آتی تھی۔ وہ سوئی ہوئی تھی اور سانس کے زیرو بم سے پیٹ ہل رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور گھور گھور کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بادامی، چہرہ بے حد چوڑا، جبڑے مضبوط اور عمر 45 کے لگ بھگ تھی۔ اسے دیکھ کر ہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ بے حد سخت گیر اور اذیت پسند عورت ہے۔ میں یہ جان کر حیران رہ گیا کہ وہ روانی سے پنجابی بولتی ہے۔ اس نے نہایت کڑوے لہجے میں دریافت کیا کہ ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ جواب میں نے اسے بتایا کہ بازنگ خان کسی کی گولی سے زخمی ہو گیا ہے اور تھانے میں ہے۔ وہ ایک دم گھبرا گئی اور دروازے کی طرف گئی۔ میں نے اسے روک لیا۔ نہیں مائی، ادھر سے جانا ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے باہر بھی کوئی چھپا ہوا ہو، ہم خود چھت پر سے آئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں شک نمودار ہوا۔ اس نے ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن پھر فوراً ہی بازنگ خان کا خیال اس کے شک پر غالب آ گیا۔ وہ ہمارے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آئی اور تھانے میں اتر گئی۔ تھانے میں آ کر اسے ہماری چال کا علم ہوا تو بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ اس کے منہ سے گندی گالیاں مشین گن کی طرح نکل رہی تھیں۔ گالیوں کے اس طوفان کو روکنے کے لیے میرے ایک حوالدار نے اس کے بھاڑ جیسے منہ میں رومال ٹھونس کر اوپر سے مفلر باندھ دیا۔ اب وہ پوری طرح ہمارے قابو میں تھی۔ اسی شام میں نے مائی پٹھانی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ وہ 20 برس میں میرے سامنے آنے والے سخت ترین ملزمان میں سے تھی۔ کسی بات، کسی دھمکی کا اس پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ بس یہی رٹ لگا رہی تھی کہ سردار بطروق سنگھ کو پتہ چلے گا تو وہ ہماری 7 پشتوں کو جہنم رسید کر دے گا۔ اس پیش گوئی کے ساتھ وہ بے دریغ گالیاں بھی بک رہی تھی۔ مصیبت یہ تھی کہ وہ عورت تھی، ہم اس پر سختی بھی نہیں کر سکتے تھے، کم از کم میں تو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میری اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اگلے روز صبح تک مجھے یقین ہو گیا کہ مائی پٹھانی ایک ٹیڑھی کھیر ہے اور اسے پکانے کے لیے چولہے کو بھی ٹیڑھا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا، جو شاید میں عام حالات میں کبھی نہ کرتا۔ میں جانتا تھا کہ مائی پٹھانی کو تھانے میں لا کر میں اپنے لیے واپسی کے سارے راستے بند کر چکا ہوں۔
اب فیصلہ صرف تلوار سے ہوگا، جنگ کے اس میدان سے میری لاش اٹھے گی یا سردار بدروگ سنگھ ٹمانا کی۔ جو قدم میں نے اٹھایا تھا اس سے پہلے یہی قدم اشفاق نے گلاباں کے شوہر کو گرفتار کر کے اٹھایا تھا۔ اس جسارت کی سزا اشفاق کو موت کی صورت میں ملی تھی، اب میری جسارت کا انجام نہ جانے کیا ہو جانا تھا۔ میری جیت کی صرف ایک ہی صورت تھی، میں مائی پٹھانی کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو جاؤں اور مجھے اس انگریز عورت کا پتہ چل جائے جو سردار بدروگ کو تختہ دار کا راستہ دکھا سکتی تھی۔ میں نے اپنے مشکل فیصلے پر عمل کرتے ہوئے اپنے سب انسپیکٹر کو فوری طور پر امرتسر بھیجا۔ یہ سب انسپیکٹر اگلے روز وہاں سے 2 خاتون کانسٹیبلوں کو لے آیا۔ محکمے میں ان دونوں ہٹی کٹی عورتوں کی شہرت تھی، سخت سے سخت ملزمہ بھی ان کے ہاتھوں میں پہنچ کر پانی ہو جاتی تھی۔ یہ دونوں عورتیں پارسی تھیں، ان میں سے ایک کی عمر 45 کے قریب اور دوسری 30 کے پیٹے میں تھی۔ میں نے دونوں کو سمجھا بجھا کر مائی پٹھانی کو ان کے حوالے کر دیا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد تھانے کے عقبی حصے سے مائی پٹھانی کی مدھم چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ حوالاتیوں کی چیخ و پکار نے ہمیشہ مجھے افسردہ کیا ہے، لیکن اس روز ایسا نہیں ہوا۔ میں بڑے اطمینان سے یہ آوازیں سنتا رہا۔ کتنی عجیب بات تھی، جو صفاک عورت کل تک اپنے جیسی دوسری عورتوں کو اذیت پہنچا کر خوش ہوتی تھی، آج اس کی اپنی جان پر بنی ہوئی تھی، یعنی ایک جلاد کی اپنی پیٹھ پر کوڑے پڑ رہے تھے۔ دونوں کانسٹیبلوں نے مائی پٹھانی پر قریباً 4 گھنٹے لگائے اور اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ مائی پٹھانی کو میرے سامنے پیش کیا گیا تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے اور گندی بکواس کرنے والی زبان بھی رک چکی تھی۔ اسی موقع پر مائی پٹھانی نے جو انکشاف کیا وہ بے حد اہم اور سنسنی خیز تھا۔ اس نے اعتراف کیا کہ قریباً 1.5 برس پہلے تک وہ جو انگریز عورت حویلی میں تھی اس کا نام مسز ماریا تھا، اور اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے سردار بدروگ کے خلاف گواہی دینے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے مائی پٹھانی سے پوچھا، اب وہ عورت کہاں ہے؟ مائی پٹھانی کی بادامی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرائیں۔ اس نے سر جھکایا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، سردار بدروگ نے اسے قتل کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں سناٹے میں رہ گیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی 1.5 برس پہلے کی، مائی پٹھانی نے جواب دیا۔ اس کی لاش کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ تمہیں معلوم ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے خاتون کانسٹیبلوں کو اشارہ کیا، انہوں نے مائی پٹھانی کو بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی حوالات کی طرف چلیں۔ پٹھانی نے ایک بار پھر چیخ و پکار شروع کر دی۔ اس دفعہ اس کی واپسی 2 منٹ بعد ہی ہو گئی۔ اس نے روتے پیٹتے ہوئے اقرار کیا کہ اب وہ سب کچھ بتا دے گی، کچھ نہیں چھپائے گی۔ اس کے لہجے سے سچائی جھلک رہی تھی۔ اپنی جان کو عذاب سے نکالنے کے لیے وہ بدروگ سنگھ کا کچا چٹھا کھولنے پر تیار ہو گئی۔ چند گھونٹ پانی پی کر اور اپنے حواس درست کر کے اس نے مسز ماریا اور بدروگ سنگھ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ ماریا دہلی جانے کے لیے ریلوے اسٹیشن روانہ ہوئی تھی، لیکن راستے میں ہی بدروگ سنگھ اور کالو کے ہتھے چڑھ گئی۔ گھوڑا گاڑی کا کوچوان فرار ہو گیا تھا، جبکہ انگریز باورچن موقع پر ہی ہلاک کر دی گئی تھی۔ بدروگ سنگھ اور کالو مسز ماریا کو اٹھا کر حویلی میں لے آئے۔ یہاں اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو اس حویلی میں داخل ہونے والی کسی بے کس عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ چند ہفتوں بعد جب بدروگ سنگھ کا دل مسز ماریا سے اکتا گیا تو اسے اپنے ایک ادھیڑ عمر تایا زاد کے حوالے کر دیا۔ یہ شخص بھی کچھ عرصہ اسے خراب کرتا رہا، بعد ازاں اسے ایک ادنا ملازمہ کی طرح کام پر لگا دیا گیا۔ شومئی قسمت ایک روز مسز ماریا نے حویلی سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ سزا کے طور پر اسے مائی پٹھانی کے حوالے کر دیا گیا۔ مائی پٹھانی نے اپنی صفاکی سے اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ سردار بدروگ مسز ماریا سے بے حد نفرت محسوس کرتا تھا اور اسے سفید کتیا کے نام سے پکارتا تھا۔ اس نے مائی پٹھانی کو ہدایت کر رکھی تھی کہ سفید کتیا سے اتنا کام لو کہ اس کی ہڈیوں سے کھڑ کھڑ کی صدا آنے لگے۔ اسے اس بات کا شدید رنج تھا کہ مسز ماریا نے اس کے خلاف گواہی دینے کا اعلان کیا اور اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی، اور اب بھی ڈٹی ہوئی تھی۔ کالی حویلی کی کالی دیواروں سے اندر ایک اجلی عورت جو ایک قابل احترام ڈاکٹر بھی تھی، کولو کے آگے جھکی رہی۔
سچ بولنے کی سزا بھگتتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن نڈھال ہو کر گر گئی۔ کولو کھینچ کھینچ کر اس کے دونوں کندھوں اور پیٹ پر گہرے زخم بن گئے تھے جن سے ہر وقت خون رستا رہتا تھا۔ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جانے کی ضرورت تھی، لیکن بدروگ سنگھ نے اس کے لیے ایک دوسرے علاج کا بندوبست کر لیا۔ یہ علاج موت تھا۔ اس نے کراہتی اور آنسو بہانی نیم بے ہوش ماریا کی پیشانی پر پستول رکھا اور 3 گولیاں اس کے سر میں اتار دیں۔ اسی رات حویلی کی بیرونی 4 دیواری کے پاس ایک گڑھا کھود کر اسے دفن کر دیا گیا۔ اگلے روز بدروگ سنگھ نے اس جگہ پختہ فرش بنوا دیا۔ بعد ازاں اس فرش پر کوڑا پھینکنے کے لیے جگہ بنا دی گئی۔ یہ انجام تھا اس عورت کا جو دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ لے کر اس دور دراز علاقے میں پہنچی تھی اور جس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ مائی پٹھانی کی پوری بات سننے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میرے لیے ایک لمحہ بھی تھانے میں رکنا ممکن نہیں تھا۔ اسی رات میں نے جلندھر پہنچ کر ڈی ایس پی دلجیت سے رابطہ قائم کیا۔ وہ اس کیس کے بارے میں خود کو مکمل طور پر باخبر رکھ رہے تھے۔ میں نے ٹمانو کی حویلی پر چھاپا مارنے کے لیے دلجیت صاحب سے پولیس فورس طلب کی۔ ٹمانو کی حویلی پر چھاپا ایک بہت بڑا رسک تھا، خاص طور پر اس وجہ سے کہ بدروگ سنگھ کے تعلقات ایک بہت بڑی وی آئی پی شخصیت سے تھے اور اس شخصیت نے کبھی بدروگ سنگھ کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ میرا خیال ہے دلجیت صاحب کی جگہ کوئی دوسرا پولیس افسر ہوتا تو کبھی بھی میرے مطالبے پر کان نہ دھرتا، لیکن دلجیت صاحب جانتے تھے کہ اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں تو ضرور حویلی سے کچھ نہ کچھ برآمد بھی کروں گا۔ ان کی مزید تسلی کے لیے میں نے انہیں مائی پٹھانی کے روبرو کرانے کی پیشکش بھی کر دی۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ رات میں چھاپے کے انتظامات مکمل ہو گئے۔ اگلے روز میں پولیس فورس کے ساتھ رنگ کوٹ تھانے پہنچا۔ ہم نے اندھیرا پھیلنے کا انتظار کیا اور پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر 10-10 کی 3 ٹولیوں میں روہتک چوکی کی طرف روانہ ہو گئے۔ دشوار گزار راستے پر سفر کرتے ہوئے ہم نصف شب کے قریب روہتک پہنچے۔ ہماری پارٹی میں 3 انسپیکٹروں، 4 سب انسپیکٹروں کے علاوہ ایک فوٹوگرافر اور ایک انگریز آفیسر بھی تھا۔ ہماری تینوں ٹولیاں روہتک گاؤں کے ایک نواحی شمشان گھاٹ میں جمع ہو گئیں۔ چاندنی رات تھی، سردی کی وجہ سے سانس دھواں چھوڑ رہے تھے۔ گاؤں کے اندر گلیوں میں ٹھٹھرتے ہوئے کتوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ہماری چھاپا مار پارٹی نے اپنے گھوڑے شمشان گھاٹ کے اندر ہی باندھے، اسلحہ تیار کیا اور حویلی کی طرف قدم بڑھائے۔ اس پارٹی کی قیادت میں کر رہا تھا۔ میری جیب میں حویلی کی تلاشی اور بدروگ سنگھ کی گرفتاری کے وارنٹ موجود تھے، تاہم یہ امید نہیں تھی کہ بدروگ سنگھ ان وارنٹ کو شرافت سے قبول کر لے گا۔ اس وقت رات کے 2 بجے تھے جب ہم نے کالی حویلی کا بلند و بالا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2 مسلح چوکیداروں نے حیرت سے ہماری طرف دیکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حویلی میں کھلبلی مچ گئی۔ چند منٹ بعد بدروگ سنگھ اور اس کے 2 بھائی خود دروازے پر آ گئے۔ بدروگ کی خوابیدہ آنکھوں میں شعلے ناچ رہے تھے۔ اس نے غصیلے لہجے میں پوچھا، نواز خان تم اس وقت یہاں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہاں بدروگ سنگھ، تم ٹھیک ہی کہتے ہو، پولیس کی نوکری بڑی بری چیز ہے۔ 2 ٹکے کی خاطر بندے کو رات دن ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اب دیکھو یہ بھی کوئی وقت ہے گھر سے نکلنے کا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے حویلی کی تلاشی کے وارنٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ سر تا پیر کانپ گیا۔ ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ اپنی قمیض کے نیچے سے پستول نکال کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دے گا، مگر پھر اس نے اپنے بے پناہ غصے پر قابو پایا۔ کیا برآمد کرنا چاہتے ہو میری حویلی سے؟ اس نے پوچھا۔ جو برآمد ہوگا تم بھی دیکھ لو گے، میں نے جواب دیا، اور اگر کچھ نہ ہوا تو اس کا انجام جانتے ہو؟ بڑی اچھی طرح۔ میں نے قدم بڑھائے اور بدروگ کے مسلح کرندوں کے درمیان سے گزرتا ہوا حویلی میں داخل ہو گیا۔ چھاپا مار پارٹی بھی میرے پیچھے ہی پیچھے اندر آ گئی۔ میں نے بڑے نرم لہجے میں کہا، بدروگ سنگھ زنانے میں پردہ کرا دو۔ اس نے ایک آدمی بھیج کر پردہ کرا دیا۔ میں نے ایک سکھ انسپیکٹر کو 10 آدمی دے کر حویلی کے اندرونی حصے کی تلاشی کے لیے بھیجا اور خود سیدھا حویلی کے پچھواڑے اس صحن میں پہنچا جس کی نشاندہی مائی پٹھانی نے کی تھی۔ یہاں جلد ہی ہمیں مطلوبہ کوڑے دان نظر آ گیا۔ درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی 4 دیواری میں گوبر اور کوڑے کرکٹ کا ڈھیر لگا تھا،
جب میری ہدایت پر عملے کے 3 افراد آہنی ہتھوڑے لے کر کوڑے دان کے پختہ فرش کی طرف بڑھے تو میں نے سردار بدروق کے چہرے پر ایک گہرا تاریک سایہ لہراتے ہوئے دیکھا۔ دفتن بدروق کا ایک بھائی بجلی کی سی تیزی سے میرے ہتھوڑا بردار حوالدار کی طرف بڑھا۔ ایک سب انسپیکٹر نے پھرتی سے ریوالور نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ رک جاؤ سردار، کوئی غیر قانونی کام نہ کرنا، اس نے سرد لہجے میں وارننگ دی۔ اس وقت تک حویلی کے اندرونی حصے میں جانے والا سکھ انسپیکٹر اپنے عملے کے ساتھ حویلی کی چھت پر پوزیشن سنبھال چکا تھا۔ حویلی کا ہر فرد اس کے نشانے پر تھا۔ تلاشی تو صرف بہانہ تھی، میں نے اسے مورچہ جمانے کے لیے بھیجا تھا۔ پولیس کے جوانوں نے پہلے کوڑے دان توڑا، پھر کوڑا ہٹا کر فرش اکھاڑا۔ قریباً 1 گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ فرش کے نیچے سے ایک انسانی پنجر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ پنجر کے ساتھ سنہری بالوں کے گچھے پڑے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ کسی انگریز عورت کی لاش ہے۔ ہمارے ساتھ موجود فوٹوگرافر نے دھڑا دھڑ انسانی ڈھانچے کی تصویریں بنا لیں۔ مسز ماریا کا بے گورو کفن ڈھانچہ دیکھ کر دل پر ایک بھاری بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ یکا یک میری چھٹی حس نے خبردار کیا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، سردار بدروق سنگھ کہیں نظر نہ آیا۔ سردار بدروق کہاں ہے؟ میں نے چلا کر پوچھا۔ عملے میں کھلبلی مچ گئی، سب ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن سردار بدروق کہیں دکھائی نہیں دیا۔ بدروق سنگھ کے بھائی بالکل بے فکر نظر آ رہے تھے۔ شاید اب بھی ان کا خیال تھا کہ ٹمانوں کی آن بان پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ ٹمانوں کا خیال غلط نکلا کہ وہ اس بار بھی قانون اور انصاف کا مذاق اڑانے میں کامیاب رہیں گے۔ انہیں ہرگز گمان نہیں تھا کہ مسز ماریا والا کیس سنگین رخ اختیار کر جائے گا۔ مسز ماریا کی لاش کی تصویریں جب اخباروں میں شائع ہوئیں اور اس بد نصیب کی پوری کہانی منظر عام پر آئی تو ہر شخص کا دل دہل گیا۔ حکمران انگریز تھے اور وہ اپنی ایک ہم قوم کے ساتھ ایسا بے ایمانہ سلوک کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اور واقعی یہ سلوک ناقابل برداشت تھا۔ مسز ماریا کا مذہب کوئی ہو، وہ ایک ہمدرد انسان تھی اور اس کی دردناک موت نے ہر شخص کا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ برے شخص پر جب کڑا وقت آتا ہے تو ہر سہارا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ بدروق سنگھ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ اسے سب سے زیادہ مان اسی وی آئی پی شخصیت کا تھا جس کا ذکر میں نے کہانی میں کئی دفعہ کیا ہے، لیکن جب ٹمانوں کا جرم ظاہر ہونے پر ان کی مخالفت کا طوفان اٹھا تو یہ وہی وی آئی پی شخصیت بھی بدروق کا ساتھ چھوڑ گیا۔ اور ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ یہ وی آئی پی بھی انگریز تھا۔ اس کی ایک ہم نسل کے ساتھ بدروق سنگھ نے ظلم کی انتہا کی تھی، اور وہ اب بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑتا تو کب چھوڑتا؟ اس سہارے کا ٹوٹنا تھا کہ ٹمانے بری طرح بوکھلا گئے۔ بدروق سنگھ کا ایک بھائی تو حویلی سے ویسے ہی غائب ہو گیا، جبکہ بدروق سنگھ اور اس کا منجلا بھائی گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ گرفتاری کا خوف بڑی بری بلا ہے۔ میں نے بڑے بڑے فن خوان لوگوں کو اس خوف سے عاجز آتے دیکھا ہے۔ آدمی کے لیے دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ہر دستک پر ڈرتا ہے اور ہر آہٹ پر چونک اٹھتا ہے۔ اس اذیت ناک کیفیت کا اندازہ کچھ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس مصیبت سے گزرا ہو۔ قریباً 10-15 روز اسی کشمکش میں گزر گئے۔ وہ وسط جنوری کی ایک اوس سے بھیگی ہوئی خشک رات تھی۔ میں رنگ کوٹ تھانے میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ آتش دان میں لکڑیاں تڑ تڑ کی آواز سے جل رہی تھیں۔ دن بھر کی تھکن نے آنکھیں بوجھل کر دی تھیں۔ میں سونے ہی والا تھا کہ سنتری نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایک شخص مجھ سے ملنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ ملنا بے حد ضروری ہے۔ میں خود پر جبر کر کے لحاف سے نکل آیا۔ چند منٹ بعد ایک شخص گرم چادر کی بکل مارے اندر آ گیا۔ اس کا چہرہ چادر کی اوٹ میں تھا۔ جب وہ روشنی میں آیا تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ خود سردار بدروق سنگھ تھا۔ پہلے تو میرا دھیان اپنے ریوالور کی طرف گیا، لیکن جب میں نے غور سے بدروق کی آنکھوں میں دیکھا تو اندازہ ہوا کہ اب مجھے بدروق سنگھ سے کوئی خطرہ نہیں۔ اس کا سارا دم خم نکل چکا ہے اور اب وہ ایک مسکین شخص کی طرح میرے سامنے کھڑا ہے۔ چند ہی روز میں اس کی نوکدار مونچھیں لٹک گئی تھیں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ شاید سامعین کو بدروق سنگھ ٹمانا کی یہ تبدیلی حیران کن محسوس ہو، لیکن میرے لیے یہ ہرگز حیران کن نہیں تھی۔ پھانسی کا خوف بڑے بڑوں کا پتا پانی کر دیتا ہے۔ میں نے ایسے بہت سے مناظر دیکھے ہیں۔
بدروگ سنگھ نے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ سجائی اور میری دعوت کے بغیر ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس رات میرے اور بدروگ کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ خاصی طویل تھی۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بدروگ سنگھ اپنی زندگی بچانے کے لیے بڑے سے بڑا داؤ کھیلنے کو تیار تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کیس میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور اگر میں چاہوں تو تفتیش میں فرق ڈال کر بدروگ کی جان بچا سکتا ہوں۔ اس بات چیت کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا جب بدروگ سنگھ اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ وہ ایک حویلی کے سوا سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ اگر اس کی جان بچ جائے تو وہ خالی ہاتھ یہاں سے چلا جائے گا اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ بدروگ سنگھ کی حالت دیدنی تھی، وہ زندگی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، سردار بدروگ، تم بڑے ہوشیار مجرم رہے ہو۔ اپنے بہت سے دوسرے جرائم کی طرح تم نے اشفاق کے قتل کا کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑا تھا۔ آج جب کہ تم اس جرم کے ثابت ہونے کے بغیر ہی پھانسی کے تختے تک پہنچ گئے ہو، کیا تم اعتراف کرو گے کہ اشفاق کو تم نے قتل کرایا تھا؟ سردار بدروگ بالکل بے دست و پا ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر کہ شاید سچ بولنے سے میرے دل میں اس کے لیے رحم پیدا ہو جائے، اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ اشفاق کا قاتل ہے اور یہ قتل اس نے کالو کے ذریعے کروایا تھا۔ میں نے کہا، بس بدروگ سنگھ، میں تیرے منہ سے یہی سننا چاہتا تھا۔ اب مجھے اطمینان رہے گا کہ میں نے تجھ پر سخت سے سخت کیس بنا کر اور تیری پھانسی کا انتظام کر کے تجھ سے کوئی بے انصافی نہیں کی ہے۔ صدمے اور خوف سے بدروگ سنگھ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر اس کا سارا وجود لرزنے لگا۔ وہ گھگھیا کر بولا، نواز خان، مجھ پر رحم کرو، میں دل کا مریض ہوں، میں یہ ساری مشکلیں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دے سکتا ہوں۔ بتاؤ، صرف ایک بار بتاؤ، کیا چاہیے تمہیں؟ میرا دل چاہا کہ اس ظالم شخص سے کہوں کہ وہ مجھے اشفاق کی چمکدار مسکراہٹ واپس دے دے، اس کی منگیتر یاسمین کی خوشیاں واپس دے دے، اور اگر یہ بھی نہیں دے سکتا تو بابے میدے کی بیٹی کی عزت اور اس کا بانک پن واپس دے دے۔ لیکن مجھے معلوم تھا بدروگ سنگھ ان میں سے کوئی چیز دینے کا اہل نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس سے کچھ نہیں مانگا، بس دروازے کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ وہاں میرا سب انسپکٹر موجود تھا، وہ بدروگ سنگھ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا اور میری ہدایت کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا اشارہ پاتے ہی اس نے اندر آ کر بدروگ سنگھ کو ہتھ کڑی لگا دی۔ بدروگ سنگھ کی گرفتاری کے بعد اگلے دن جو دن نکلا وہ بڑا چمکیلا اور تر و تازہ تھا۔ ہر شے نکھری نکھری اور جوان نظر آتی تھی۔ روہتک پولیس چوکی کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں بڑی دیر گلی میں آتے جاتے لوگوں کے چہرے دیکھتا رہا۔ ہر چہرے پر خوشی کی ایک غیر محسوس چمک دکھائی دی۔ ان چہروں میں مجھے بابے میدے اور گلاباں کے چہرے بھی دکھائی دیے۔ گلاباں کے باپ نے آج بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے، اس کے بالوں میں گرد بھی نہیں تھی۔ وہ بیٹی کا سہارا لیے نحیف قدموں سے ایک جانب جا رہا تھا، معلوم نہیں کہاں جا رہا تھا اور کیوں جا رہا تھا، لیکن وہ خوش دکھائی دیتا تھا۔ باپ بیٹی کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اشفاق کا ادھورا کام انجام دے دیا ہے اور اس کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔